ناظرین، سفر ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے بعد آنے والا یہ مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے حوالے سے اکثر سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ نحس ہے، لیکن اس بات کی تردید بھی ہوتی ہے۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے کئی اہم واقعات بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ آج کے اس خصوصی پیکج میں ہم اس مہینے کا ان تمام پہلوؤں سے جائزہ لیں گے۔ لفظ سفر کا معنی خالی ہونا ہے، چونکہ ذی-قعد، ذی الحج اور محرم الحرام زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، اس لیے عرب ان مہینوں میں جنگ سے گریز کرتے تھے۔ لیکن 3 مہینوں کے طویل وقفے کے بعد جیسے ہی سفر آتا، عرب مرد جنگ کے لیے کھڑے ہوتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ اس لیے اس مہینے کو منحوس بھی تصور کیا جاتا ہے۔ نحوست کے اس تصور کے تو اسلام نے بیخ کنی کی، لیکن اس مہینے میں اسلام کی تاریخ کے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اہل ایمان کے لیے کرب اور مصیبت کے عنوان ہیں۔ اس مہینے کا آغاز یکم محرم الحرام اسیران حرم کی شام آمد سے عبارت ہے۔ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور امام زین العابدین علیہ السلام کو شام کے بازار سے گزارا گیا، ان پر سنگ باری کی گئی اور ان پاک نفوس کو لعین یزید شرابی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ مصائب اہل بیت علیہ السلام کی انتہا ہے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا یعنی 40 کا دن بھی اسی مہینے کی 20 تاریخ کو آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اسیران کربلا شام سے واپس مدینہ جاتے ہوئے کربلا میں رکے تھے اور مبارک قبور کی زیارت فرمائی تھی۔ صحابی رسول عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کی زیارت اسی روز کی تھی۔ اسی وجہ سے سفر کو زیارت روضہ امام حسین علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ پوری دنیا سے آنے والے لاکھوں کروڑوں زائرین اس مہینے میں نجف سے کربلا کی طرف مسیح کرتے ہیں اور امام علی مقام علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جو مومنین 40 کے موقع پر کربلا نہ جا سکیں، انہیں چاہیے کہ اس موقع پر زیارت مخصوص 40 ضرور پڑھیں۔ سفر کا مہینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے بیمار ہونے اور اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کے ان ایام کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ سے خیر مانگنا، عبادات اور نوافل کی کثرت کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا افضل اور مستحب ہے۔ ان دنوں میں آل ابی سفیان پر لعنت کرنے کی بھی خاص تاکید ہوئی ہے۔ سفر کی 28 تاریخ مومنین کے لیے کرب اور مصیبت کی تاریخ ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سروں سے اٹھ گیا اور مصائب و آزمائش کے ایک دور کا آغاز ہوا۔ ان مصائب میں سے ایک بڑی مصیبت شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیے جانے اور آپ علیہ السلام کے تابوت پر تیر برسائے جانے کا واقعہ بھی ہے۔ یہ دلخراش واقعہ بھی 28 سفر کو ہی ہوا، لہٰذا اس روز مومنین امام حسن علیہ السلام کی یاد میں مجالس عزا اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد کرتے ہیں۔ غموں اور مصیبتوں کے اس مہینے کا اختتام بھی ایک عظیم مصیبت اور ایک ناقابل فراموش غم پر ہوتا ہے۔ 30 سفر ہمارے 8ویں امام شہنشاہ خراسان غریب الغربا مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ مجموعی طور پر سفر کرب و علم کا مہینہ ہے۔ مومنین پر لازم ہے کہ محرم کی عزاداری میں کمی نہ آنے دیں۔ عبادات اور تبرع و تولا کا سلسلہ بھی اسی کثرت سے جاری رکھیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ رب تعالی معصومین علیہ السلام کے صدقے ہر غم و پریشانی سے دور رکھے گا۔